السلام علیکم۔ سرخانچل سیزن 3 جس کا نام ہے یاریاں اور اس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر۔ قسط نمبر ہے 45۔ اور ادا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جیسی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، آئس نے اس کے لبوں سے اپنی انگلی لگا دی جبکہ وہ کامتے ہونٹوں کو وا کرتی شہد اس کی انگلی سے اتار چکی تھی۔ آئس نے انگلی کھینچ کر اپنے منہ میں ڈالی اور اس کی سم دیکھنے لگا۔ بھر گیا پیٹ یا مزید کچھ چاہیے؟ وہ اس کے حسین چہرے پر کھلے کئی رنگوں کو دیکھتا سوال کر رہا تھا جبکہ ادا نگاہ جھکائے نفی میں سر ہلا گئی۔ لیکن ابھی کچھ نہیں، ابھی تو دم نکلا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے دور ہوئی۔ ادا، ڈونٹ ڈسٹرب می، یو ڈسٹرب می۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ گئی۔ منہ نہیں لگایا نا تو رو گی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو ہمیں بہت کچھ جاننا ہے آپ کے بارے میں، اور وہ ساری اطلاع ہمیں منیب سے ملے گی۔ آپ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، آپ کی دوستوں جو کہ لڑکیاں ہیں کون کون ہیں، آپ کہاں کھانا کھاتے ہیں، سب جاننا ہے مجھے۔ وہ اس کے نزدیک آئی اور اس کے چہرے کو عجب دیوانگی سے دیکھتی بولتی چلی گئی۔ آئس چمکیلی نظروں سے اس منظر کو جیسے خود میں محفوظ کر رہا تھا۔ اتنا شک؟ غمگین لہجے میں بولتے اس نے اس کی گردن کے قریب ایک گہرا سانس بھرا۔ ادا دونوں بازو اس کی گردن میں حائل کیے مکمل اس کے سہارے پر تھی۔ آئس، آپ کی عمر کیا ہے؟ اس کے سوال پر آئس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ شاید 26، جیسے وہ خود ہی نہیں جانتا تھا۔ ادا اس لاپرواہی پر او کی شیپ میں ہونٹوں کو گول کر گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ نہیں، وہ مجھے آپ کے 26 سال کا ریکارڈ نکلوانا ہے نا۔ وہ سنجیدگی سے دور ہوئی جبکہ آئس اپنی ہنسی ضبط کر گیا۔ تم زیادہ شکی مزاج بیوی مت بنو۔ جب کہا ہے محبت تم سے ہے تو تم سے ہے، بس بات ختم۔ کسی اور سے ہوتی تو جان جہاں تمہارے پیچھے اپنا سر اور ناک نہ پھٹواتا۔ وہ اسے یاد دلانے لگا کہ کئی بار اس کی طبیعت اس کی وجہ سے خراب ہوتی تھی۔ ادا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ تو الگ بات ہے، جب آپ الگ ہوتے تھے ہم سے تب کس سے بات کرتے تھے؟ وہ پرسوچ تھی۔ اور اگر میری گرل فرینڈز کا تمہیں پتہ چل بھی گیا پھر؟ وہ جاننا چاہتا تھا آگے کے حالات۔ ہم ایک ایک کو ڈھونڈ کر جان سے مار دیں گے، ہمیں دنیا میں کسی کو چھوڑنا ہی نہیں جو آپ کے ماضی میں بھی کوئی ہو۔ اللہ اللہ، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا جبکہ لبوں پر بھرپور قہقہ تھا۔ آپ مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ منہ بنا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بناتا، میں خود تمہیں ساری ہسٹری دوں گا، منیب سے مت پوچھنا۔ اس نے کہا تو ادا منہ چڑھا گئی۔ ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں۔ بھلا چور کو کون کہتا ہے ہمیں وہاں تک لے جاؤ جہاں تم نے چوری کی ہے؟ انسپیکٹر صاحبہ، چوری نہ نکلی تو تمہاری جان بہت بری طرح لوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگا۔ وہ تو بعد کی بات ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اف، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہم کچھ بنا کر۔ بس بس، کتنا کھاؤ گی؟ اس نے جلدی سے اٹھ کر ادا کے بازو کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں جکڑا اور اسے پیچھے کھینچا۔ ادا اس کے سینے سے آ لگی۔ لیٹس ٹیک اے شاور آئس۔ وہ اس کے سرسراتے لہجے پر کام سے گئی تھی جبکہ آئس نے ایک نہ سنی اور اسے بازوؤں میں بھر کر وہ واش روم میں لے گیا۔ ادا اس کی دیوانگی پر نازا تھی، اپنی غلطیوں کا احساس بھی شدید تھا۔ وہ واقعی بس اس کا تھا۔ شاور ان دونوں کو بھگو رہا تھا جبکہ وہ شاور کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں بھیگتی تھکتی بس اس کی ہوتی اسے خوش کرنے میں لگ گئی تھی۔ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، میں اب تک اپنی پر نہیں اترا ہوں۔ عالیہ، جس دن میں نے تمہیں حیدر مرتضیٰ بن کر ٹریٹ کرنا شروع کر دیا اس دن تم اور تمہاری بیٹی یہ کھیل نہیں کھیل سکے گی۔ وہ برہمی سے بولا جبکہ آنکھوں میں شدید غصہ لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ عالیہ مسکرا دی۔ میری بیٹی اپنے سسرال میں ہے حیدر، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ آپ کو تو وہ لائبہ ساری زندگی سے عزیز رہی ہے، باقی کوئی آپ سے محبت کرے یا اس محبت میں پاگل ہو جائے، آپ کو کیا لگتا ہے عرصے کی بھڑاس کیا یوں ہی دب جائے گی؟ آپ نے جو جو ظلم مجھ پر کیے ہیں اس کا ایک ایک کر کے بدلہ لوں گی، میں بھی اور میری بیٹی بھی۔ اور وہ جو بھی کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے، بس اس وقت سے ڈریے جب میں یہ ثابت نہ کر دوں نمرا آپ کی بیٹی ہے۔ مسکرا کر دیکھتے اس کی بات نے حیدر کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ جو راز دبا ہوا ہے اسے راز ہی رہنے دیں حیدر مرتضیٰ صاحب، اور جس طرح خاموشی کا لبادہ اوڑھے رکھا ہوا اسی طرح اوڑھے رکھے، کیونکہ ایک منہ کھلے گا تو ہزاروں منہ کھلیں گے۔ ایک سچ سامنے آئے گا تو کہیں سچ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں نے سنا ہے آپ کے چاروں بیٹے بلا کے ذہین اور حسین ہیں۔ وہ اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو دیکھ کر مسکرائے۔ ان بلا کے حسین بیٹوں میں بلا کا ذہین دماغ بھی یقیناً ہوگا، تو کوئی ایسی چوک مت کیجیے گا کہ ماضی کھولنا شروع ہو جائے۔ وہ مسکرا دی۔ حیدر جھٹکے سے اٹھا، اس کے نزدیک آیا اور اپنے ہاتھوں کو اس کی گردن جکڑنے سے روکا تھا۔ میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا عالیہ اگر تم نے یا تمہاری بیٹی نے میرے گھر کے کسی فرد کو نقصان پہنچایا۔ میری فیملی، میرے بیٹے اگر بلا کی حسین اور ذہین ہے تو بلا کے پاگل بھی ہیں۔ ابھی تو تمہاری بیٹی نے تھپڑ کھایا ہے، آگے ان کے پاگل پن کو واقعی للکارنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔
اسے وارن کرتے۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو نخوت سے دیکھتا وہاں سے باہر نکل گیا، اور جیسے ہی وہ نکلا ویسے ہی نمرا اندر داخل ہوئی، اور حیدر کو وہاں دیکھ کر وہ غصے اور نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ حیدر نے بھی نفرت سے اس کی جانب دیکھا اور وہاں سے گزر گیا، جبکہ نمرا اندر آ گئی۔ یہ یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ چلائی۔ غصہ مت کرو، بیٹھ جاؤ، باپ ہے وہ تمہارا۔ یہ مت کہا کریں، اور بس یہی مت کہا کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا باپ کون ہے۔ یہی ہے تمہارا باپ۔ بس کر دے موم۔ وہ دھاڑی۔ اس آدمی سے جتنی نفرت ہے مجھے، اتنی نفرت تو شاید۔ وہ رک گئی، جبکہ عالیہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کچھ نہیں بھولوں گی موم، کچھ بھی نہیں۔ لائبہ اور اس کی اولاد کو سب برداشت کرنا ہوگا، اور سب کچھ برداشت کرنے کے مستحق ہے وہ بھڑکی تھی۔ عالیہ مطمئن سی ہو گئی۔ اشر، آپ نے اریان سے رابطہ کیا؟ لائبہ کمرے کا دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئی تو اشر تیار کھڑا تھا، شاید ہاسپٹل جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ ابھی نہیں آنا چاہتا۔ ایک تو ہم آپ لوگوں سے تنگ ہیں، اتنی معصوم بیویاں ملی ہیں اور آپ لوگوں نے سب کو تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ بولی تو اشر نے جانا کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، جبکہ وہ بیچاری پوچھ کر تھک چکی تھی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا اور اشر کچھ نہیں بولا۔ آپ لے کر آئے اس لڑکے کو؟ کیوں ناراض ہو کر بیٹھ گیا؟ بہت ضدی ہے یہ بھی، لائبہ عاجزی سے بولی۔ آج سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ اشر نے موضوع ہی بدل دیا۔ جی نہیں، ناراض ہیں ہم ان سے، بس ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے، اپنی مرضی سے آنا، اپنی مرضی سے چلے جانا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بولی، جبکہ اشر نے گہرا سانس بھرا۔ پتہ تو ہے آپ کو اس کا۔ اینی ویز میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے رات نہ آؤں، اس نے کہا، اور کن اکھیوں سے جانا کو دیکھا جو ایک دم پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں آپ نائٹ ڈیوٹی پر مت جائیے گا، جانا کا سوچیے، لائبہ نے کہا، جبکہ وہ سر جھٹک گیا۔ جب کسی کو احساس نہ ہو تو کسی کا احساس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ جانا نگاہ جھکا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں وہ ایسا رویہ دے رہا تھا۔ جانا کو اداس دیکھ کر لائبہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات ہوئی آپ دونوں کے بیچ؟ نہیں، مجھے علم نہیں، وہ کیوں خفا ہیں، وہ بولی، جبکہ اس کی پریشانی بھانپ کر لائبہ مدھم سا مسکرا دی۔ چلیں آپ منا لیں، وہ بولی، جبکہ جانا کچھ نہیں بولی۔ لو بھلا، اس کو منانا عام بات تھی۔ دن پر دن اپنی رفتار سے گزرتے رہے، اور سب کے کہنے کے باوجود بھی اریان گھر نہیں آیا، جبکہ حیدر سالار ان سب نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس نے شادی کرنی تھی اور سب کو نخرہ بھی پورا دکھانا تھا۔ ماہی کو البتہ کم مائیگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، جب سب گھر والے اس کے سامنے اس ذکر کو اوائڈ کرتے تھے، جبکہ دوسری ہی طرف وہ اذان اور عبیر کو دیکھتی تو مسکرا اٹھتی۔ وہ دونوں ہی اتنے پیارے تھے۔ عبیر نے اس کی ناک میں دم دے دیا تھا، وہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ ساری شاپنگ اس کے پیسوں سے کرے گی، اور چار نہ چار اذان کو اسے شاپنگ کرانی پڑ رہی تھی۔ سعد بھی ہر کام میں شامل تھا، جبکہ آن اور شیری اس دوران واپس جا چکے تھے۔ شیری کی جاب کی وجہ سے وہ اس شادی میں شامل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آئس کو حیدر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ فوراً آ جائے، اور جس دن کا اس نے اسے کہا تھا، اگر اس دن سے ایک دن بھی اوپر ہوا تو وہ دبئی میں گھس کر اس کی ایسی عزت کرے گا کہ وہ یاد رکھے گا۔ اور آئس بھی آ رہا تھا تو خوشی اور بھی بڑھ گئی تھی، لیکن ماہی کے اندر اب بھی اسی طرح سناٹے تھے، ویرانی تھی۔ لائبہ اور روشانے نے اسے سب کاموں پر سے ہٹا دیا تھا۔ اب تم آرام سے مایوں میں بیٹھ جاؤ، اور کسی بھی شخص کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا تم نے، یہ لائبہ نے ہی کہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اسے بھی حیدر سے یوں ہی چھپا دیا گیا تھا۔ ان سب کی خوشیاں دیکھ کر اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ صرف نمرا تھی، جو کچھ رہی تھی انہیں خوش دیکھ کر، لیکن ان کی خوشیوں میں جو صرف وہ اب لانے والی تھی وہ شاید ہی کوئی فراموش کر پاتا۔ وہ مسکرا کر ان کے ساتھ اپنی مرضی سے کبھی گھل مل جاتی تو کبھی اکھڑ پڑتی۔ ابھی بھی وہ ماہی کا لہنگا ہاتھوں میں لے کر نخوت سے سر جھٹک گئی۔ اب اتنا پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کون سا بڑے گھر کی ہے، وہ بڑبڑائی۔ ماہی کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے یہ آواز صاف ماہی کو سنائی دی تھی۔ وہ جھجک ہی گئی، یہاں تک کہ اسے لہنگے کو چھونے کی ہمت بھی نہ ہوئی تھی۔ ویسے جانا، اشر بھائی ڈاکٹر ہیں، پھر بھی تمہارا علاج نہیں کراتے؟ اچانک اس کے بولنے پر جانا نے حیرانگی سے نگاہ اٹھائی اور سبھی نمرا کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ روشانے نے ہی سوال کیا۔ مطلب اتنا وقت گزر گیا، کوئی خوشی کی خبر ہی نہیں، نمرا بولی، جبکہ جانا نگاہ جھکا گئی۔ بیٹا، یہ تو اللہ کی دین ہے، زمل ہلکا سا مسکرائے۔ مگر انسان کی بھی کوشش ہوتی ہے، چیک کرا لینا چاہیے کہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ ویسے بھابھی جانا، آپ کی شادی کو بھی بڑا وقت ہو گیا، مگر آپ نے تو کوئی خوشی نہیں دی، اور جانا بھابھی کے ساتھ تو حادثہ ہوا تھا۔ عبیر کی کاردار آواز پر نمرا نے غصے سے اسے دیکھا۔ بہت زبان ہے تمہارے اندر، ابھی تم اس گھر میں آئی نہیں ہو، نمرا بھڑکی۔ نمرا بیٹا، بات کرنے کی نہیں ہے، روشانے کو بھی اس پر غصہ آیا۔ آپ نے تو لینی ہی ان سب کی حمایت ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے بول دیتی، میں بتاتی ہوں ذرا سعد کو۔
अच्छा रुक जाइए, ऐसे बदमज़गी मत करें। अबीर गलत बात है, भाभी हैं वो आपकी, आप नहीं देख रही वो किस तरह तंज मार रही हैं। अबीर को लाइबा के इस तरह बोलने पर गुस्सा चढ़ा। माही और जाना ने ही अबीर को रोका कि उसे कुछ भी बोलना फजूल था। अब लड़ाई झगड़ा मत करो, चलो कुछ नहीं होता मेरा। जिमल ने उसे प्यार किया, जबकि वो गुस्से से निम्रा को देखकर बैठ गई। वो सब दोबारा ड्रेसेस की बातों में लग गई, जबकि निम्रा भड़कीली नज़रों से उन्हें देख रही थी। मेहंदी की रस्म से पहले मेरी मायूं होगी और मैंने यही करनी है, अबीर बोली, जबकि नूर जो अभी अभी आई थी सर थाम गई। एक तो तुम ससुराल शादी से पहले आने पर रुकती नहीं हो, फिर मुंह फाड़कर तुमने सारी रस्में यही करनी है। मम्मा, मैं अपने अजान के बिना कोई रस्म नहीं करूँगी, भले वो मायूं हो। वो हाथ सीने पर बांध कर बैठ गए, जबकि सब वहीं थम गए। हैरानगी से उनके हलकों में अपना अजान तो अड़ गया था ना। वो उसे आंखें पाड़ पाड़ कर देखने लगे। मेरा मतलब, वो झिझक गए, जबकि सबके कह के बुलंद हुए, मैं बस क्या करूं इस लड़की का। नूर शर्मिंदा हो गई। मेरा मतलब, हमने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है भाई। वो ज़रा शर्मा सी उठी। तुम्हारे सारे डिसाइड पर तो मैं तेजाब डालूंगी अभी। वो दांत पीस कर सोचने लगी और अचानक उसकी निगाह उठी और वहीं थम गई। मालूम नहीं कितने दिनों बाद उसने अपने सामने आइस हैदर को देखा था, जो अपनी शख्सियत के उसी शान के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन आज उसके साथ अदा भी थी। गगल्स लगाए वो यूं ही देखता अंदर आया और मुनीब को अपने बैग वगैरह थमा दिए, जबकि दूसरी तरफ अदा की आंखें भीग गई। रोशाने, लाइबा, जिमल सब उसे देख रहे थे, जबकि आज जाना और माही भी काफ़ी खुश हुए थे। वो आगे बढ़ी, मगर हिम्मत नहीं हुई। आइस ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ा और दोनों लाइबा के पास आ गए। लाइबा ने दोनों को ही नज़र उतारी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने ही हसीन लग रहे थे, लेकिन किसी की गहरी नज़र उन दोनों को लग रही थी। लाइबा ने खुद ही आगे बढ़कर अदा को प्यार किया, जबकि आइस से मुँह फेर लिया। नाराज़ है हम आपसे, वो कहकर अदा को प्यार कर गई। सब ने ही देखा था आइस की वजह से वो अदा को कितना प्यार कर रही थी। यानी आपने अपने इस टमाटर को एक्सेप्ट कर लिया, यानी मुझ पर दे ही दी किसी को फौकियत। वो नफ़ी में सर हिलाता माँ को शानों से थाम कर उसके शाने पर थोड़ी रख गया। बस नौटंकी नहीं चलेगी, बताए बिना ही गायब हो गए थे। ऐसा कौन करता है भला? पहले ही अजान की परेशानी इतनी थी, ऊपर से इतना मिले आप चले गए। पता भी है कितना उदास हो गए थे हम, उसने शिकवा किया, जबकि वो माँ को सीने से लगा गया। अच्छा भाई, अब नहीं जाऊंगा कहीं भी, वो बोला तो लाइबा ने घूर कर देखा और उसका कान पकड़ लिया। आइंदा कहीं नहीं जाना, बस छोड़ दें ये फालतू काम। अच्छा बस, अब मेरी बीवी की ज़बान ना बोलिए आप, वो चिढ़कर बोला, और जिस हक से वो बोला था सब ने ही उन दोनों को देखा। अदा अलबत्ता अब भी खामोश थी। उसने रुशाने को मुड़कर देखा, जो कि वहाँ से जा चुकी थी। हम मम्मा के पास से आते हैं, वो आहिस्ती से बोली और वहाँ से चली गई। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। और पहले तो मुझे सच में शौक लगा कि निम्रा उसकी बेटी है, फिर भी वो ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन जैसे फिर वो आई और उसने कहा, यार मैं भूल गई हूँ कि आलिया का क्या किरदार था। सेकंड में कुछ ना कुछ तो इसका रोल होना ही है, विलन टाइप ही होगा, लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा कि क्या सीन था। और निम्रा का तो फिर मुझे हुआ, लेकिन फिर उसने कहा कि आप, मुझे पता है कि मेरा बाप कौन है, आप रहने ही दे। तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि भाई इतनी भी वो बदतमीज़ नहीं। ऑफ कोर्स उसका कोई रिश्ता नहीं उन चारों से। और फिर अब पता नहीं वो क्या साजिशें कर रही है। अबीर तो अबीर सही है यार, मतलब उसका बिंदास बंदी है, और माँ ही बेचारी एवं ही रुल रही है, इतना बदतमीज़ है वो। अरियान, क्या नाम है उसका? अरियान, एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आती उसका नाम क्या एग्जैक्टली। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।